دیکھیں، آج ہم نے پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی طرف سے پریس کانفرنس اس لیے مناسب سمجھی کہ ہم لوگوں تک اپنا جو پیغام ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کیا کرتی ہے؟ ہم سب سے پہلے پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی غریب غرباؤں، تعمیر بھائی چارہ وغیرہ یہ سب اس میں آتا ہے۔ ہم اس کے لیے پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کام کرتی ہے۔ اس وقت جیسے میں پہلے کچھ مہینوں کی بات کروں گا، آپ تقریباً پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کو آپ میڈیا بھی اور دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، غریب غربا زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم منشیات یا دوسرے جو کام ہیں، جو برائیاں ہیں سماج میں، برائیاں ہیں ان کو روک تھام کرنے کے لیے ہم پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی جو وہ پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ میں پہلے آپ کو یہاں سے شروع کروں کہ ہم نے پہلے یہاں منشیات کے بارے میں ایک ہم نے مہم شروع کی۔ ہم ڈی سی صاحب کے پاس رامبن میں گئے، ہم نے ان کو ریٹن میں دیا کہ یہاں پر منشیات کی روک تھام کرائی جائے۔ ہم وہاں کیوں گئے؟ میں میڈیا کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ ہمارے پاس کمپلینٹ آئے تھے کہ بھائی منشیات کی جو ہے وہ روک تھام کی جائے۔ یہ لوگوں کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیوں گئے تھے؟ لوگوں کو اگر یہ ذہن میں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ہماری ذاتیات نہیں ہے، بلکہ پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی جو ہے وہ ایک سسٹم سے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی سوسائٹی اور یہاں کے اچھے لوگوں تک یہ پروگرام، یہ اپنا پیغام بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، جو اچھے کام ہیں، جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، اب اگر ہمیں صرف ایک آٹے کا کلو خریدنا ہو تو اس میں 10 دکانوں سے ہم ریٹ کا پہلے پتہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں گھر کے لیے 1 روپیہ بھی کہیں بچت ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ بچت ہو۔ تو اگر گورنمنٹ کی رقم جو ہے، گورنمنٹ کا خرچہ، گورنمنٹ جب ہمارے پاس ہمارے غریب غرباؤں کے لیے کوئی رقم مخصوص کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے، ہم عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی رقم کو بھی اس کو دھیان رکھیں، کیا یہ اچھی جگہوں پر لگتی ہے یا کہ یہ خرد برد ہوتی ہے۔ ہم نے اسی ضمن میں ایک RTI بلاک ڈیولپمنٹ کے دفتر میں، آفس میں ہم نے ایک RTI بھری کہ ہمیں اس کی انفارمیشن چاہیے۔ جب انفارمیشن دینے کے بعد ہم گراؤنڈ لیول پر گئے تو گراؤنڈ لیول پر جو ہمیں دیکھا گیا وہ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہم نے کوئی کہانی نہیں بنائی، ہم نے کوئی کاغذ وہاں نہیں چلائے، کوئی کاغذ کے کوئی وہ ہم نے ناؤ نہیں چلائی، بلکہ ہم نے بالکل وہاں جا کر ہم نے وہاں کی حقیقت کو دکھایا۔ تو اس ضمن میں جو ہے ہم آگے چلتے گئے۔ جب ہم آگے چلے، میں پریس کانفرنس کا ایک اور اہم مقصد تھا۔ جو ہی ہم نے یہ شروع کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاک ڈیولپمنٹ کے لوگ جو ہیں میرے گھر میں پہنچے، جبکہ بلاک ڈیولپمنٹ کا ملازموں کو ہمارے گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی ناٹ فار سیل ہے۔ میں لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں، کیا پیسے دینے میرے گھر میں آئے، مجھے خریدنے آئے تھے؟ ایسا جو ہے یہ مجھے غلط لگا، اور ہماری پوری پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کے یہاں پر نائب صدر ہیں، دوسرے جنرل سیکرٹری ہیں، سارے ممبر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی کو یہ غلط لگا کہ وہ مجھے یہ کہنے آئے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہمیں معاف کر دو۔ اگر ان سے غلطی، یہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہوئی ہیں، پھر اگر غلطیاں ہوئی، میں نے ان کو بولا ریٹن میں دے دو، آپ ریٹن میں لکھو کہ معافی نامہ لکھو کہ ہم سے لوگوں سے معافیاں مانگو کہ آپ لوگوں سے غلط ہوا ہے، اس لیے آپ نے یہ غلطیاں کیوں ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم جگہ جگہ پر گئے، ہم نے دیکھا کہ کام جو ہے وہ کس طریقے کا ہوا ہے۔ وہ بالکل جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگا، جو تھا ہی نہیں، گراؤنڈ لیول پر کام تھا ہی نہیں۔ تو ہم نے لوگوں کے سامنے اس کام کو رکھا۔ تو اس کے بعد ایک حال ہی میں نے سنا کہ کچھ ایک میٹنگ ہمارے خلاف ایسے کسی کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کسی کی عزت کو پرسنلی، چاہے عزت ان کی ہو یا میری ہو، عزت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ پرسنلی عزت پر ہاتھ ڈالنا، جو ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں وہ کرتے رہیں۔ ہم جو ہے ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو بھی کام ہوتا ہے، سرکاری پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، اس پر توجہ دیں، اس پر دیکھیں، اس پر ہم نے ایک راستہ آپ کو بتا دیا۔ آپ کے پاس ایک یہ اچھا راستہ ہے کہ ایک RTI آپ بھریں، 50 روپے خرچ کر کے آپ اپنی اس کی جانکاری لیں، کیا گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ غریب غرباؤں تک پہنچتا ہے، آپ کے گھر تک پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا مقصد تھا۔
ہم گئے، ہم موئلہ میں گئے جہاں پر لوکیشن بتائی تھی، شاید یہ نیوز شیئر انڈیا کے ہمارے وہ یہ وہاں میڈیا بھی ساتھ تھی، ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کر گئے، تو وہاں پر ہم نے دکھایا جو سلیم موڑ دکھایا گیا. میں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ سلیم موڑ سے ٹو اولڈ چوکی یا پنچایت گھر اے وہاں تک دکھایا گیا. آپ یہاں سے دیکھیں یا وہاں سے دیکھیں، دونوں طرف سے کہیں بھی روڈ نہیں ہے، جبکہ میڈیا نے بھی وہاں پر دیکھا، وہاں پر کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا. اسی طریقے سے ہم نے سلبلہ کا دکھایا. اگر ان کا مقصد صرف حصے داری ہے، پیسوں کا خرد برد کرنا ہے، تو ہم اس چیز کے خلاف رہیں گے بھی اور ہیں بھی، کیونکہ وہاں پر کوئی کام ہمیں جو فزیکلی نہیں دکھایا، وہ کیا ڈرامہ ہوا وہ انکوائری پر ہم بتائیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا. اس طریقے سے کل ہم ڈیڈا کے علاقے میں گئے، ایک پرانی مسجد کا جو ہم نے ویڈیو شیئر کیا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہاں پر ایک پرانی مسجد، جب مسجدوں کو لوگ نہیں بخشیں گے، مسجد کا پیسہ اگر کسی شخصیت نے اپنے گھر میں لگایا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اس مسجد کے ساتھ بھی جب مسجد کو نہیں بخشا جائے، عام انسان کہاں جائے گا. ہم نے یہ گراؤنڈ لیول پر دیکھا، ہم نے داچن میں دکھایا لوگوں کو، ہم نے سب کچھ دیکھا، ہم گراؤنڈ لیول پر دکھا رہے ہیں. یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو، ضلع ایڈمنسٹریشن کو انفارم کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، بلکہ پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی باضابطہ طریقے سے اس کا ایک پین ڈرائیو بنا کر اور اپنے معقول ثبوت بنا کر اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ افسران تک وہ اس کو پہنچائے گی، اور انشاءاللہ پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی جلدی اور عوام بھی اس کا ایکشن دیکھے گی. پنچایت گھروں کے بارے میں ہم نے کبھی خیال نہیں کیا، لیکن ہم نے پیس اینڈ ویلفیئر کمیٹی نے ایک میٹنگ منعقد کی جس میں صرف ایک ہی چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ بھئی جموں کشمیر کے اندر جس پنچایت میں پنچایت گھر بنا ہے تو کروڑوں روپے کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ان بلڈنگوں کو خستہ حالت میں سرپنچز پی آر آئیز جو اس وقت کام کر رہی ہیں وہ انہوں نے خستہ حالت میں رکھے ہوئے ہیں وہ. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ معلوم ہوا ہمیں گراؤنڈ لیول پر جا کر کہ وہاں پر 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ 25-25 لاکھ کی پراپرٹی جو پنچایت گھر کی ہے وہ خرچ کی گئی ہے، لیکن وہاں پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب یہ سرپنچ صاحبان اور ان کے پنچایت سیکرٹری جو ہیں، ان دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی تم تباہ کیوں کر رہے ہو. یہ اگر پراپرٹی ہے 5 لاکھ کا، اگر آپ نے وہ لایا بجلی کا سامان تو وہ کہاں پہ ہے؟ تو کوئی کہتا ہے میں نے گھر میں رکھا ہے، کوئی کہتا ہے جناب میں نے کمرے کرائے پر. بھئی یہ بلڈنگ جو ہے گر رہی ہے، اس پر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اس کی ریپیئر کے لیے ایک سرپنچ پیسے خرچنا چاہیے. جموں کشمیر، پورے جموں کشمیر کے اندر ہم ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں کسی کو، ہم نہ کسی سرپنچ کو پرٹیکولرلی یا کسی سرکاری ملازم کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ، بی ڈی اوز تمام جو جموں کشمیر میں کام کرتے ہیں، کیا ان کی ڈیوٹی نہیں بنتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بلڈنگ سرکار کی اتنا پیسہ لگا ہوا، اور اس کے بعد فرنیچر کے لیے اتنا پیسہ دیا، اس کے بعد لائٹ سسٹم کے لیے، اس کے بعد کمپیوٹرز کے لیے. اس پنچایت گھر میں پبلک میٹنگز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بڑے بڑے وی آئی پی لوگ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، بیک ٹو ولیج والے آفیسرس آتے ہیں، وہ سینئر رینک کے ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری تک یہاں پہنچتے ہیں. تو اتنی خستہ حالت کو دیکھنا ضروری ہے اور اس کا حساب لینا لازمی ہے کہ 15 سال میں کتنے فنڈز سرپنچ صاحب کو ملے اور اس نے کیا کیا چیز خریدی ہوئی ہے، وہ پنچایت گھر میں دستیاب ہونی چاہیے.